السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کیا ہے؟ وضو ایک طرح سے اپنے جسم کے چند اعضاء کو دھونے اور صاف کرنے کا نام وضو ہے، بغرض عبادت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے جسم کے چند اعضاء کو دھونا اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے، یہ وضو کہلاتا ہے۔ وضو کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے بطور خاص تلاوت قرآن کریم اور نماز جو سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز وضو کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ وضو گویا کہ نماز کے لیے شرط ہے۔ ہم باوضو ہیں تو ہماری نماز بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت کو پہنچتی ہے، اور وضو نہیں ہے تو پھر ہم عبادت کر ہی نہیں سکتے، نماز جیسی اہم عبادت۔ اور اگر ہم نے کر بھی لی تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ بے وضو جان بوجھ کر اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ تو آئیے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وضو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے اہم ہے اور بنیادی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وضو میں جو سب سے اہم چیز اور سب سے بنیادی چیز ہے وہ فرائض ہیں وضو کے۔ فرائض کا مطلب ہوتا ہے کمپلسری، ایک دم ضروری، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ ان میں سے ایک بھی اگر نہیں پایا گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ شریعت کی اصطلاح میں انہیں فرائض کہتے ہیں۔ فرائض فرض کی جمع ہے، فرائض وضو۔ تو فرائض وضو 4 ہیں۔ کتنے؟ 4۔ سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض، اپنے سر کے چوتھائی حصے یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض، ٹخنوں سمیت اپنے پیر کو دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرائض ہیں، قرآن کریم نے ان فرائض کو شمار کرایا۔ اب ہم چہرے کو کیسے دھوئیں؟ چہرہ کہاں سے کہاں تک آتا ہے؟ تو ہمارے پیشانی کے اوپر جہاں سے بال اگتے ہیں، اور عموماً بال اگنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کی جڑ سے، یعنی بالوں کی جڑ سے ٹھوڈی تک، اور اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک، چہرے کو اس طریقے سے ہم دھوئیں کہ کہیں بھی تھوڑا بہت بھی خشک نہ رہ جائے۔ اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک، پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے ٹھوڈی تک، اس انداز میں چہرہ دھلا جائے کہ کہیں خشک نہ رہے۔ نمبر 1 یہ فرض ہے۔ نمبر 2 دوسرا فرض ہے اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت تک دھونا، کوہنیوں تک دھونا۔ تو اپنے ہاتھ کو جب ہم دھوئیں تو کوہنیوں تک جب یہ ہاتھ دھلے جائیں تو اس انداز میں دھلے جائیں کہ اس میں بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر انگوٹھی وغیرہ یا چوڑی، اور یا ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو چیزیں پہنتی ہیں اپنے کلائیوں میں، کنگن، چوڑی یا دیگر کوئی چیز یا انگوٹھی وغیرہ، انہیں بھی ہلانا ضروری ہے اس انداز میں کہ انگوٹھی کے نیچے یا چوڑیوں اور کنگنوں کے نیچے کہیں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔
اور سر کا مسح کرنا چوتھائی سر کا۔ سر کے مسح کے لیے ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دونوں ہتھیلیاں تر ہوتی ہیں، تو ان تر ہتھیلیوں سے ہم سر کا مسح کر لیں، تب بھی مسح ہو جائے گا۔ اور نئے سرے سے تازہ پانی لے کر اپنے ہتھیلیوں کو تر کر لیں اور اس کے بعد مسح کریں، تب بھی جائز ہے۔ دونوں کنڈیشن میں سر کا مسح ہو جائے گا۔ تو 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ ہاں، اگر کسی بہن نے بہت باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا ہو، اور اتنا باریک دوپٹہ ہو اور سر پہ رکھا ہوا ہو اور وضو کر رہی ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر سے سر کا مسح کرتی ہے تو اس کی نمی اور تری بالوں میں پہنچ جاتی ہے، تب بھی سر کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بہت باریک نہیں ہے، تو پھر سر کا مسح بالوں پر ہوتا ہے، نہ کہ کپڑوں پر، اس کا خیال رکھیں۔ اور جو چوتھا فرض ہے وضو کا، وہ ہے اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس میں بھی اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری بہنیں مائیں عام طور سے انگلیوں میں چٹکیاں پہنتی ہیں، چھلے وغیرہ جو انگلیوں میں ڈال لیتی ہیں، تو ان کا ہلانا اور ان کے تروں تک، ان کی گہرائیوں تک، اندر تک پانی پہنچنا بہت ضروری۔ ہم نے ٹخنوں تک پیر دھو لیے، اور جو ہم نے چھلے پہن رکھے ہیں ان چھلوں کے نیچے خشکی رہ گئی، ہم کتنی عبادت کر لیں ہماری نماز نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارا وضو صحیح نہیں ہوا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں وضو کے۔ ان چاروں فرائض کو بڑے اہتمام اور ذمہ داری کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے۔ ان میں سے کہیں بھی کوتاہی پائی گئی یا ان میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دیا گیا کسی وجہ سے، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو کسی طرح کی کوئی عبادت بھی قابل قبول بارگاہ عزتی میں نہیں ہوگی، وہ مردود کر دی جائیں گی۔ لہٰذا 4 فرائض ہیں وضو کے۔ ان فرائض کو خوب اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور برتنے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں۔ ایک بار ہم پھر دہراتے ہیں، تازہ کرتے ہیں۔ 4 فرائض ہیں وضو میں۔ نمبر 1، چہرے کو دھونا، اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک، پیشانی کے بالوں کی جڑوں سے لے کر ٹھوڑی تک، اور اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ اور تیسرا، اپنے سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا، اور چوتھا اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سبھی ساتھیوں کو، ایک وضو کو عبادت کی طرح اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض وضو کے بعد یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وضو کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو وضو کا سنت طریقہ، قبلے رخ ہو کر کے بیٹھیں اگر ممکن ہو، اور سب سے پہلے مسواک کریں۔ ہر وضو میں مسواک کا اہتمام فرمائیں۔ مسواک کریں، مسواک کرنے کے بعد 3 بار اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں۔ اس کے بعد 3 بار کلی کریں۔ اس کے بعد 3 بار ناک کو صاف کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ہتھیلی پر پانی لے کر یوں کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کریں، ناک صاف کریں اگر ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر باقی 2 دفعہ پانی ڈال دیں۔ اس طریقے سے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کی صفائی کریں۔ ناک صاف ہونے کے بعد پھر 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھوئیں خود اچھے سے، جس کا طریقہ فرائض میں بتایا ہے، 3 بار دھوئیں۔ چہرہ دھونے کے بعد پھر 3 بار اپنے ہاتھ کو دھوئیں، سیدھے ہاتھ کو کوہنی سمیت۔ پھر اس کے بعد الٹے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت دھوئیں۔ دونوں ہاتھوں کے دھونے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی ہتھیلی تر ہے، اسی سر کا مسح کر لیں یا تازہ پانی لے لیں، اور اپنے چوتھائی سر کا مسح کریں۔ مسح کرنے کے بعد یا مسح کرنے سے پہلے ناک کو یا اس طرح کرتے ہیں، اس طریقے سے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسا نہ کریں۔ آپ نے تازہ پانی لیا سر کے مسح کے لیے، یا آپ کی ہتھیلیاں دونوں تر تھیں، آپ نے اس سے ہی سر کا مسح کر لیا، تو سر کا مسح ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے اپنے سیدھے پیر کو دھوئیں ٹخنوں سمیت۔
پھر اسی طریقے سے بایاں پیر دھوئیں، آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ وضو کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو ترتیب بتائی گئی ہے وضو میں، یہی سنت والی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے پیر دھو لیں پھر ہاتھ دھو لیں پھر چہرہ دھوئیں، یا پہلے ہاتھ دھویا پھر چہرہ دھو لیا پھر پیر دھو رہے ہیں، تو یہ بے ترتیبی کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا سنت کے مطابق ہمیں وضو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرتے وقت تسلسل کا بھی خیال رکھیں، کنٹینیو کرنا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ چہرہ دھو لیا اور کسی کام میں مصروف ہو گئے یا کہیں لگ گئے باتوں میں، اب ہاتھ دھونے کا جب نمبر آیا تو چہرہ خشک ہو چکا ہے، چہرہ بھی دھو لیا تھا ہاتھ بھی دھو لیے تھے، اور پیر دھونے کا نمبر آیا تو ہم کہیں باتوں میں مشغول ہو گئے یا اتنی دیر ہم نے تاخیر کر دی کہ چہرہ بھی خشک ہو گیا اور ہاتھ بھی دونوں سوکھ گئے، اور اس کے بعد اب پیر دھو رہے ہیں، تو ایسا کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ ہمیں تسلسل کے ساتھ کنٹینیو، گیپنگ کوئی نہیں کرنی ہے، کنٹینیو وضو کرنا ہے۔ وضو میں پانی زیادہ نہیں بہانا ہے، قبل روح ہو کر وضو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، اور مسواک کے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ سنت طریقے سے وضو آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔